السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایسی چیز سیکھنے کو ملے گی جس کو ہم بہت ہی چھوٹی اور معمولی سمجھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس سے ہمیں یہ سبق ملے گا، یہ لیسن ملے گا کہ کیا غلطیاں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس پر کیسا امتحان یا آزمائش آ جاتی ہے اور اس سے کیا کچھ غلط ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ ان چیزوں کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں اور اہمیت نہیں دیتے، غور نہیں کرتے، اور اگر ہو بھی جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سب ایک اتفاق ہے۔ لیکن یہ سب اتفاق نہیں ہوتا۔ جن باتوں سے منع کیا گیا ہے، جن چیزوں سے روکا گیا ہے، وہ نہیں کرنی، کیونکہ اللہ والے کہتے ہیں، ان کی نصیحت ہے کہ یہ غلطیاں کبھی زندگی میں نہیں کرنا ورنہ نسلیں بھگتیں گی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، کیونکہ بہت سارے اللہ والوں کا یہ ماننا ہے کہ کبھی بھی کسی کا دل نہ توڑنا۔ دین اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، اور میں اس بات کا دعویٰ نہیں کرتی۔ یہ اللہ والے کہتے ہیں کہ اگر کسی کی بددعا یا آہ لگ جائے تو اس کو 7 نسلیں بھگتتی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ پاک کس کا کیسا امتحان لے رہا ہے، لیکن یہ اللہ کے کام ہے، وہ ہی جانے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک کہانی شیئر کر رہی ہوں۔ یہ کہانی سن کر آپ خود فیصلہ کیجیے گا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، اور کن باتوں سے احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اپنی زندگی میں ہمیشہ کوشش کریں کہ کسی کی آہ یا بددعا کبھی نہ لیں۔ بعض اوقات نا انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور جانے انجانے میں وہ یہ غلطی کر بیٹھتا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہوتا۔ پھر وہ کتنی ہی دعائیں، تہجد، سجدے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن سوچتا ہے میں پھنس کیوں گیا۔ اسے یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کسی کا دل توڑ دیا ہے، کسی ایسے شخص کی آہ لے لی ہے جو اللہ کا بہت پیارا ہے۔ وہاں پر چھوٹ، وہاں پر معافی تب تک نہیں ملتی جب تک کہ وہ شخص خود معاف نہ کر دے۔ یہ کہانی سن کر آپ خود فیصلہ کیجیے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو ابھی تک رلتے دیکھا ہے جنہوں نے آہیں لی، بددعائیں لی۔ ایک وقت ہوتا ہے جب اللہ پاک آزمائش کے لیے انسان کو چھوٹ دے رہا ہوتا ہے، مطلب جیسا وہ بندہ چاہتا ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ شیطانی عمل میں بھی اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی، تو اس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید گناہ کر کے بھی کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، میری پکڑ بہت سخت ہے، اور جب دروازے بند ہوتے ہیں نا، پھر وہ شخص دیواروں کو بھی ٹکرے کیوں نہ مارے، تب بھی کوئی راستہ نہیں بن پاتا۔ تو کہانی یہ ہے، یہ کہانی میں کسی کی نقل کر رہی ہوں، تو یہ کہانی میں انہی کی زبانی سنا رہی ہوں جن کی کہانی ہے۔ السلام علیکم سسٹر۔ میرے پاپا کو بہت ہی کم عمری میں ایک لڑکی سے محبت ہو گئی۔ جیسا کہ پہلے وقتوں میں چھوٹی سی عمر میں ہی شادی ہو جایا کرتی تھی، تو میرے پاپا نے بھی اپنے گھر میں سب کو فورس کیا اس لڑکی کے لیے۔ سب بہت مشکل سے راضی ہوئے، اور بہت تگ و دو کے بعد مشکل سے میرے پاپا کا اس لڑکی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ مگر میرے پاپا کے پاس کوئی کام نہیں تھا، اسی لیے میری دادی نے بعد میں رخصتی کا ارادہ کیا۔ وہ دونوں بہت محبت کرتے تھے۔ وہ لڑکی پاپا کا انتظار کرتی تھی اور دعا کرتی تھی کہ کام کا بندوبست جلد سے جلد ہو جائے تاکہ پھر رخصتی ہو۔ ان سب میں 1 سال سے زیادہ لگ گیا۔ پھر میرے پاپا کام کے سلسلے میں باہر چلے گئے، اور وہاں میری امی کو میرے پاپا ملے۔ شاید دونوں میں محبت بھی ہو گئی۔ ایسے ہی مزید 3 سال گزر گئے، اس لڑکی کی رخصتی نہیں ہوئی۔ پھر ان لوگوں نے زور دیا کہ رخصتی کرو۔ وہ لڑکی روتی پریشان رہتی تھی۔ اسے کہیں سے پتہ چل گیا تھا کہ میرے پاپا کا کسی اور لڑکی کے ساتھ افیئر ہے۔ وہ بہت روئی، گھر میں کافی ہنگامہ ہوا۔ میری دادی نے پاپا کو بہت برا بھلا کہا۔ وہ لڑکی ڈپریشن میں چلی گئی۔ کپڑے دھوتی تو دھوتی ہی رہتی، منہ دھوتی تو دھوتی جاتی، پاگل سے ہونے لگی۔ اس کے گھر والوں نے اس کا علاج کروایا، اس کو سمجھایا۔ اس لڑکی نے پاپا سے کہا کہ مجھے طلاق دے دو، مستقبل کا کیا بھروسہ۔ اس لڑکی کی فیملی نے بھی طلاق کا کہا۔ میرے پاپا نے کہا کہ میں طلاق نہیں دوں گا۔ وہ روتی رہی، طلاق مانگتی رہی۔ اس کی فیملی نے بھی کافی لڑائی کی۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ اس کا کہیں اور نکاح کرائیں، مگر میرے پاپا نہیں مانے۔
انہوں نے طلاق نہیں دی۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ لڑکیوں کی ایک عمر ہوتی ہے شادی کی، جو کہ نکل رہی تھی، اور یہاں میری امی میرے پاپا کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ سسٹر، وہ لڑکی اپنی جگہ بالکل صحیح تھی۔ وہ سوچتی کہ اگر اس لڑکی کی شادی میرے پاپا سے ہو گئی تو یہ لڑکی میری زندگی خراب کر دے گی، اس لیے بہتر ہے کہ طلاق لے کر نکاح کہیں اور کر لوں۔ اور اس بات پر اس کی فیملی نے بھی بہت زور دیا۔ میرے چاچو پھپھو سب نے پاپا کو بہت سمجھایا، پاپا نہیں مانے۔ اس لڑکی کی عمر زیادہ ہو گئی، وہ روتی رہی، تڑپتی رہی۔ ایسا ہوا پھر کہ جب کافی عرصہ گزر گیا اور رخصتی نہیں ہوئی اس کی، میرے پاپا نے غصے میں آ کر میری امی سے نکاح کر لیا۔ میری دادی اور سب نے بہت غصہ کیا میرے پاپا پر، اور جب میری امی پریگننٹ ہوئی تب پاپا نے اس لڑکی کو طلاق دی۔ پھر وہ لڑکی بولی کہ میری عمر تو اب زیادہ ہو گئی ہے، اب ساری زندگی بنا نکاح کے رہوں گی۔ بہت برا بلا اس کی فیملی نے بھی کہا، بہت لڑائی کی۔ سسٹر، وہ لڑکی بہت اچھی ہے، پھر اس نے نکاح نہیں کیا، وہ بہت نیک ہے، دیندار ہے۔ وہ لڑکی دادی نے بھی مجھے دکھائی تھی۔ اس کے بعد سسٹر، زندگی گزر رہی تھی۔ ہم 3 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، یہاں تک کہ ہم شکل و صورت میں بھی اچھے خاصے ہیں، لیکن ہماری شادی نہیں ہو رہی۔ چاہے وہ ارینج ہو یا لو، ٹوٹ جاتی ہے۔ منگنی ہوتی ہے تو منگنی بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم سب بھائی بہنوں کی ایج کافی ہو گئی ہے، جبکہ میری ایج 28 سال ہے۔ سسٹر، اب سب لوگ کہتے ہیں، یعنی میری دادی، چاچو، رشتے دار، سب لوگ، کہ جو تمہارے پاپا نے کیا تھا اس لڑکی کے ساتھ وہ آگے آ رہا ہے۔ آپی، ہمارا کیا قصور تھا؟ آپی، میرے پاپا کا تو انتقال ہو گیا ہے، لیکن ہمیں سزا کیوں مل رہی ہے؟ اور وہ لڑکی آج بھی اکیلی ہے، بہت پیاری ہے، مگر وہ ہمیں اگنور کرتی ہے۔ وہ بہت سنگ دل ہو چکی ہے، ہم سلام کرتے ہیں تو اس کا جواب تک نہیں دیتی۔ تو دیکھا آپ نے، یہ سٹوری ہے جو کہ سچی ہے۔ اب جب یہ آزمائش ان لوگوں کے حصے میں آ گئی ہے تو سوچے اب ان کی ماں کو یہ سب دیکھنا پڑ رہا ہے۔ ان کے والد تو اب دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن ان کی ماں جو بیچ میں داخل ہوئی، اب وہ آنکھوں سے دیکھیں گی کہ عمر کا گزرنا کیا ہوتا ہے، تڑپنا کیا ہوتا ہے۔ میں نہیں ہوں یہ فیصلہ کرنے والی کہ کون صحیح ہے اور کون غلط، اللہ پاک بہتر جانتے ہیں۔ میں یہ کہانی صرف اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ خدا را کبھی بھی زندگی میں کسی کا حق نہ ماریے گا، اور کبھی بھی کسی کی بددعا نہ لیجیے گا، جان بوجھ کر کبھی بھی کسی کا دل نہ توڑیے گا۔ یقین کرے راستے بالکل بند ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی پکڑ جب ہوتی ہے نا تو ہم بچ کے بھی بچ نہیں پاتے۔ اللہ پاک اس معاملے میں بہت سخت ہیں۔ جس طرح میں اکثر اپنی ویڈیوز میں دعاؤں کی قبولیت کا بیان دیتی ہوں، جس پر اکثر لوگ یقین سے دعا بھی کرتے ہیں، پھر بھی ان کی دعا اگر قبول نہیں ہوتی تو اس چیز پر غور کریں کہ دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی۔ کیا کہیں آپ نے کبھی کسی کا دل تو نہیں دکھایا، یا آپ نے کبھی کسی کی آہ تو نہیں لی؟ اگر لی ہے تو اس سے معافی مانگ لیں۔ اب اگر کسی کی کوئی دعا نہیں قبول ہوتی، وہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ دعا کیوں نہیں سنی جاتی۔ اب اندر کے حالات تو میں نہیں جانتی کہ کس کے کیا معاملات ہیں، تو وہاں پر آپ یہ سوچیں اور یہ فیصلہ کریں کہ کہیں آپ نے کسی کا دل تو نہیں توڑا، کسی کی آہ تو نہیں لی، یا پھر آپ کے والدین نے کسی کی آہ تو نہیں لی، کیونکہ اولاد کا دکھ سب سے زیادہ محسوس کیا جانے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی غلطیوں کی سزا اولاد میں بھی کبھی کبھار دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ اس طرح ایک اور لڑکی ہے جو بہت پریشان تھی کہ کیوں میری اور میری بہن کی شادی نہیں ہو رہی، تو پھر انہوں نے بھی اس سوال کا یہی جواب دیا کہ ہاں، ان کے والد نے ان کی دادی کے ساتھ یعنی اپنی والدہ کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، اور جس کی وجہ سے ان کو اپنی بیٹیوں کی صورت میں یہ تکلیف اور آزمائش دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو دیکھیں، خدا را ان عمل، ان چیزوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمت و کرم کے دروازے کھولے، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف کرے، خاص کر اگر ہم نے کبھی بھی کسی مظلوم کی آہ لی ہے تو اللہ اسے درگزر فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی تو میری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور میرے اس چینل بیرا لیا کو ضرور سبسکرائب کریں، اور میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔